رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا اور جب سب چلے گئے تو جبریل علیہ السلام آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام خاموش کھڑے تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اپنے نبی کا مقام دیکھو، یہ وہ ہستی ہیں جہاں موت بھی پوچھ کر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جائے. آپ کی اجازت سے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے. کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں میں جسے سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کر اندر جانا، بن پوچھے اندر نہ جانا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کر آ جانا. یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے. آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. یہ ساری مائیں کہتی ہیں نا میرے بچے میرے بچے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ ایک تڑپ تڑپ کر زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جائے گا. کیوں ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے اور ہمارے لیے کیوں ہاتھ اٹھائے؟ کہ کہا کہ پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا. جبرائیل علیہ السلام واپس گئے. موت کا فرشتہ کھڑا ہوا. جواب آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. مجھے میرے رب کی قسم ہے جو مجھے سن رہا ہے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے. ہمارے اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس امت نے وہ سب کر ڈالا جو پہلی امتوں نے کیا. لیکن کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا ہے؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میری نبی کی آہیں، میری نبی کی دعائیں، میری نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پر پتھر باندھنا، اس نے روکا ہوا ہے. کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں روئے. واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے اور میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گے، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغ بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں اور پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور جب اجازت دے دی ملک الموت نے کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کی کمزور لوگوں پر رحم کرنا. نماز نہ چھوڑنا اور کمزور لوگوں پر رحم کرنا. آج کتنی امت ہے جو نمازی ہے، کتنے ہیں جو جس کو اللہ دولت دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں. جاتے ہوئے بھی امت کو یاد کیا. اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا نا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. آج ایک رائی کے برابر بھی کچھ ہے تو تجھے تیرا رب تول کر دکھا دے گا. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر جا گریں گے اور سب کی فریاد ہوگی نفسی نفسی. جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے کہیں گے نفسی نفسی. انبیاء پاک ہستیاں جو جنت ہی کے لیے بنے ہیں کہیں گے نفسی 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 نفسی. ہم کسی کا سوال نہیں کرتے، اپنی ماں باپ بچوں کسی کا سوال نہیں کرتے، نفسی نفسی. ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے، بس میری جان بچا لے. اور میرے بھائیوں صرف ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھا جائے گی، امتی 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 امتی.
یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ سب کہیں گے یہ کون ہے، یہ کس کی آواز ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کر امت کو پکار رہی ہے۔ نظریں طواف کرتے کرتے جب پہنچیں گی اور ہم دیکھیں گے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، جولی بچھی ہوئی ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بلایا، اور نہ اس وقت بلایا جب انبیاء اپنی امت کو بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد کو اور خامد بیویاں، ماں باپ ایک دوسرے کو سب بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد عربی تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، ان راہوں پہ چلو جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، ان راستوں پہ چلو جن پہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ اگر اللہ کے بعد ہم پہ کسی نے احسان کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ساری امت کا رونا اکٹھا کرو، میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا۔ سب کی ہائے اکٹھی کرو، ان کی ہائے بڑھ جائے گی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے۔ میرے نبی کا سینہ امت کی غم کی وجہ سے کھولتا تھا۔ ماہیہ بھی آپ کی طرح بے قرار رہ کر تڑپتے تھے، روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ اللہ کو جبرائیل علیہ السلام کو اتارنا پڑتا تھا کہ میرے نبی اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر۔ مسلم کی روایت ہے، مدینے کی راتیں ہیں، کاش ہم پیچھے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے، اپنے نبی کا رونا، تڑپنا، پیٹ پر پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے۔ جس کو کیم خاک کے کپڑوں کی پیشکش ہو اور وہ ٹاٹ لگے کپڑے پہن کر جا رہا ہو، اور جس کو جنت کی کھانوں کی پیشکش ہو اور وہ 3 دن تک ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہو، اور جس کو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر میرے نبی، تو ہاں تو کر، میں تیرے لیے جنت کے دسترخوان بچھا دوں گا، تو ایک دفعہ کہہ تو صحیح، میں اوت کے پہاڑوں کو تیرے لیے سونا زبور یا کوب بنا کے تیرے قدموں میں نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا، اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ اس کے بعد بھی وہ کہیں نہیں 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 نہیں، مجھے بھوک پسند ہے، میری ساری امت کب مالدار ہوگی، میں روکھی سوکھی کھاؤں گا، کب میری امت تر کھائے گی، میں گدھے پہ سوار ہوں گا، کب میری امت اچھی سواریوں پہ سوار ہوگی۔ آج 3 دن ہو گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا، اشارے ہو رہے ہیں مانگو، نہیں، 1 دن، دوسرا دن، تیسرا دن، آج چوتھا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے اور گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے۔ عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا مجھے تو بھوک لگی ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا تو اس کی معشوقہ نے کہا اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لا، تب تیرے سے شادی کروں گی۔ تو اس ظالم نے ماں کو چیر ڈالا اور کلیجہ نکالا تو جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، نیچے گرا تو کلیجے سے آواز آئی انشاءاللہ خیر ہو میرے بچے، کلیجے سے آواز آئی انشاءاللہ خیر ہو میرے بچے۔ اور میرے نبی تو ان ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے تھے، ہم نے کیا کر دیا، ان کو زخمی کر دیا، ان کی روح کو بے قرار کر دیا۔ تو کوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے؟ اللہ انہیں خود ہی اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں انہیں دینے کے لیے، ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا، ان کی روح کو بے قرار کر دیا ہے۔ کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں جو ایک روٹی کھا کے ساری زندگی وفا کرتا ہے؟ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے؟ تو بھائیو آج سے توبہ کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، مکمل، اجمل، حسین، انور زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو۔